بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، میرا نام ہے طلحہ احمد اور آپ سن رہے ہیں کلام علی علیہ السلام۔ آج کی اس نشست میں ہم نہج البلاغہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ زیر بحث لیں گے اور پھر اسی کے متعلق انہی کے سکھائے ایک عمل کی بات کریں گے جس سے دل مضبوط ہوگا اور دل میں سکون آئے گا۔ اللہ ہمیں ان کا کلام سمجھنے کی قوت دے۔ اے بیٹے، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں مگر تم اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا۔ اپنے دانتوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں پیوست رکھنا۔ اپنے کاسے سر کو خدا کے لیے عاریت دے دو۔ زمین میں اپنے پاؤں میخ کی طرح جما دینا۔ تمہاری نگاہوں کی ذات دشمن کے لشکر کے آخری صف پر رہے۔ اپنی نظر جھکائے رکھنا اور اے بیٹے، اس بات پر ایمان رکھو کہ فتح و فیروزی صرف خدا کی طرف سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا جب اپنے لشکر کا پرچم اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو عطا فرمایا۔ وہ اپنے بیٹے کو کچھ احکام دیتے ہیں جن میں سب سے پہلے حکم دیا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے مگر تم اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم غزوہ احد میں آقا علیہ السلام کے حکم جیسا ہے، جب آقا علیہ السلام نے تیر اندازوں سے فرمایا کہ ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹو گے، اور صرف آقا علیہ السلام کی بات نہ ماننے پر وہ جیتی ہوئی جنگ اللہ نے ہار میں بدل دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس خطبے کا آخری جملہ اسی کی وضاحت کرتا ہے کہ اے بیٹے، اس بات پر ایمان رکھو کہ کامیابی صرف خدا کی طرف سے ہے۔ ان جنگی احکام اور نصیحتوں کے بیچ میں وہ ایک حکم دیتے ہیں کہ اپنی نظر جھکائے رکھنا، اور یہی ہمارا آج کا موضوع سخن ہے۔ کچھ ایسا ہی حکم قرآن نے دیا۔ اللہ سورہ نور میں فرماتا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ جگہ فرماتے ہیں کہ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ لیکن ایک حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں قصوروار نہیں ہوں گا اگر میری نیت صاف ہے تو اس کا ضرور بالضرور کوئی پوشیدہ اور اضافی مطلب، کوئی گہرا حاصل اور آخذ ہوگا۔ تو چلیں ہم اپنی ارواح کی پرواز کریں، نجف جا کر رکیں اور شاہ نجف سے پوچھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نظر غیر محرم پر پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہیں جھکا لے تو اس کی اس عمل سے اس کا دل مضبوط ہوگا اور اللہ اس میں سکون پیدا کرے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے کلام علی علیہ السلام سمجھے، اللہ کا قرآن قرآن ناطق سے سمجھے تاکہ کچھ سیکھ سکیں۔ بندہ خدا، میں واقعی میں یہ رسمن نہیں کہتا کہ کلام علی علیہ السلام کو اپنی اہم زندگیوں میں لاگو کیجیے اور اپنے طرز زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا دیکھیے۔ آخر ایمان میں اضافے کے لیے لازم ہے کہ ہمارا کل ایمان سے ربط ہو۔ میں نے کوشش کی کہ اس حسین کلام کو اپنے ٹوٹے لفظوں میں بیان کر سکوں۔ میں اس امید میں ہوں عزیزان محترم کہ جس طرح میں اس خوبصورت کلام سے لطف اندوز ہوا ہوں، یقیناً آپ کو بھی لطف آیا ہوگا۔ پروردگار ہمیں اپنے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق دے۔ آپ اگر میری اس کاوش سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو مجھے سپورٹ کیجیے اور کلام علی علیہ السلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔